بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 کا آخری حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے۔ سورۃ المائدہ مدنی سورہ ہے اور مدینہ کے بھی تقریباً آخری دور میں نازل ہونے والی سورہ ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک قانون دیا ہے۔ وہ قانون یہ ہے کہ جب مسلمان کسی ایسے معاشرے کے اندر رہتے ہیں جس کو ہم کفار کا معاشرہ کہہ سکتے ہیں، تو ایسے معاشرے کے اندر رہنے کا، زندگی گزارنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ اب وہ معاشرہ چاہے کفار کا ہو یا مسلمانوں کا ہی کا معاشرہ ہو، لیکن وہ مسلمان فاسق یا فاجر ہوں، اللہ کی شریعت کے حدود کو پامال کرنے والے ہوں، تو ایسے حالات میں ایک بندہ مومن جو اللہ کی شریعت کے مطابق، اللہ کی حدود کے مطابق جو زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، اس کو کیا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ جو آیت سورۃ المائدہ کی 2 نمبر آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، یہ اس دور کی آیت ہے جب مسلمانوں کے کفار مکہ کے ساتھ تعلقات خراب تھے۔ کس درجے میں خراب تھے کہ کفار مکہ اب تک 3 بڑی جنگیں کر چکے تھے، مسلمانوں کے اوپر حملے کر چکے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کر چکے تھے، اور اس کے لیے عملی طور پر انہوں نے جنگیں برپا کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ رہی۔ اب وہ وقت آ چکا تھا کہ مسلمان مضبوط ہو چکے تھے مدینہ کے اندر، تو مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ چونکہ یہ کفار جو ہیں یہ اپنی طاقت، اپنے مال و دولت، اپنے تعلقات کی بنیاد کے اوپر ہمیں کمزور سمجھ کر ہمارے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، کیوں نہ ان کی طاقت کو کمزور کیا جائے، ان کے وہ رستے، وہ تجارتی رستے جو مدینہ کے پاس سے ہو کر گزرتے ہیں، ان کے اوپر بیٹھا جائے اور ان کو نقصان پہنچایا جائے، اور اسی طرح ان کے وہ لوگ جو حج عمرہ کے لیے یہاں سے گزرتے ہیں ان کو بھی پکڑا جائے، ان سے جو جانور ان کے پاس ہوتے ہیں وہ ضبط کیے جائیں، ان کا مال بھی پکڑا جائے۔ اور ویسے بھی ایک بات تو ذہن میں آتی ہے کہ جب یہ اللہ کے دین کے اوپر ہی نہیں ہے تو ان کا حج عمرہ بھی قبول تو نہیں ہے، ان کی نیکیاں بھی تو رائے گاہ ہیں، وہ جو دشمن بھی ہیں اور ان کو کمزور کرنا چاہیے۔ تو ایسے موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، مسلمانوں کو ایک ضابطہ دیا کہ یہ تمہاری
ان کے ساتھ جنگ وہ جنگ نہیں ہے، یہ لوٹ کسوٹ قتل و غارت اور بے مقصد جنگ نہیں ہے۔ تو ان کو ایک قانون دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو شاعر اللہ کے اوپر حملہ کرنا جو ہے اس کو حلال نہ سمجھ لو۔ یعنی شاعر اللہ کیا تھے؟ حج و عمر کرنا یہ شاعر اللہ تھے، قربانی کرنا یہ شاعر اللہ ہے، یعنی یہ علامتیں ہیں اسلام کی، یہ اللہ کی جو دین اسلام کے لیے مقرر کردہ علامات ہیں ان کو شاعر کہا جاتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بندہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ ایک بندہ اسلام قبول کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، تو نماز پڑھنا شاعر اللہ ہے، مسجد بنانا شاعر اللہ ہے، یعنی مسجد دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسلام کی ایک عبادت گاہ ہے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اب یہ حج عمرہ کرنا، قربانی کرنا یہ بھی شاعر اللہ ہے۔ اب عین ممکن ہے، جیسا کہ جس آیت میں بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو عمل ہے وہ تو شاعر اللہ ہے، لیکن کرنے والا جو ہے اس کا عقیدہ خراب ہے، جو یہ عمل کر رہا ہے اس کا ایمان ٹھیک نہیں ہے، تو اب وہ شاعر اللہ کیا کیا جائے؟ کیا اس کو روک دیا جائے؟ اس عمل کو شاعر اللہ نہ کہا جائے؟ سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ جو عمل ہے وہ تو اللہ کا مقرر کردہ عمل ہے، وہ تو اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، ایمان والو اللہ کے شاعر جو ہیں ان کو پر حملہ کرنا حلال نہ کر لو، ولا الشہر الحرام، نہ حرام مہینوں کے اندر جنگ کرنا جو ہے اس کو جائز قرار دے لو۔ یعنی ظاہر ہے کہ جب وہ حج عمرہ کے لیے جاتے تھے تو وہ حرام مہینوں کے اندر جاتے تھے، ان مہینوں کے اندر جنگ کرنا حرام تھی۔ اب اگر مسلمان ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہ ان حرام مہینوں کو حلال کریں گے تو پھر ہی ہے نا۔ فرمایا کہ نہ تو شاعر اللہ کے اوپر حملہ کرنا جائز سمجھو، نہ حرام مہینوں کے اندر جنگ کرنے کو جائز سمجھ لو۔ ولا الہدی ولا القلائد، اور نہ ان قربانی کے جانوروں کو چھیننا اپنے لیے جائز سمجھ لو، نہ وہ جانور جن کے گلوں کے اندر پٹے ڈالے ہوئے ہیں، یعنی اس بات کی علامت تھی کہ یہ اللہ کی نظر کا جانور ہے، فرمایا کہ ان جانوروں کے اوپر حملہ کرنا بھی جائز نہ سمجھو۔ ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہ ورضوانا، اور نہ ہی ان لوگوں کے اوپر حملہ کرنا جائز سمجھ لو جو اللہ کی گھر کی نیت کر کے نکلے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، ان کے اوپر حملہ کرنا بھی جائز نہ سمجھ لو۔ تو کیا معلوم ہوا کہ یہ اللہ کی رضا کی تلاش میں نکلے ہوئے لوگ، خواہ وہ کفار عرب ہی کیوں نہ ہو، خواہ ان کا عقیدہ خراب ہی کیوں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے اوپر حملہ کرنا جائز نہ سمجھو، اور یہاں تک ان کے جانوروں کو بھی اپنے لیے جائز نہ سمجھ لو۔ تو جو کہ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے احرام باندھ کر شکار کرنے کو منع کیا تھا، تو لہذا اس آیت کے اندر اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، ہاں جب تم احرام اتار چکے ہو تو پھر تم شکار کر سکتے ہو۔
ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات کے اوپر آمادہ نہ کر دے کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے نکالا تھا تو لہذا تم اب ان کے اوپر زیادتی کرنا شروع کر دو. یعنی انہوں نے تمہیں مسجد حرام میں آنے سے منع کر دیا، تمہیں ہجرت کے اوپر مجبور کر دیا، مسجد حرام تو دور کی بات مکہ تک چھوڑنے کے اوپر مجبور کر دیا. فرمایا کہ اس دشمنی کی وجہ سے دیکھنا تم حد سے نہ گزر جانا کہیں. ہیں تو وہ تمہارے دشمن، اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے تم مسجد حرام سے نکالا تھا. انہوں نے نکالا تھا، کیوں نکالا تھا؟ وہ تو کافر تھے. مسجد سے منع کرنا کافر کا کام ہے، مسجد سے نکالنا کافروں کا کام ہے. کہ یہ نکالا تھا تو انہوں نے کیا تھا، تم تو مومن ہو، تم تو مسلمان ہو. کہ اس دشمنی میں تم کہیں اپنی حدود کو نہ پامال کر جانا. کہ یہ کام نہیں کرنا. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کرنا ہے. اب دیکھیں یہاں نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کا جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کن کے ساتھ ہے؟ یہ وہی جن کا عقیدہ خراب تھا. وہ تو خود کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بھی نہیں کہتے تھے، وہ تو کلمہ بھی نہیں پڑھتے تھے. وہ تو 360 معبودوں کی پوجا کرنے والے تھے، باپ دادا کے دین کے اعلانیہ پیروکار تھے، شرک کے اعلانیہ دعوے دار تھے. لیکن ان کے اندر کچھ جو نیکی اور تقوی کی چیزیں پائی جاتی تھیں، کچھ خصوصیات پائی جاتی تھیں، وہ جو اپنے زوم کے اندر اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ کے پاس آ رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکی اور تقوی کا کام قرار دیا. فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تم نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور جو گناہ اور نافرمانی کے کام ہیں، اللہ کی شریعت کے جو خلاف کام ہیں، ان میں تعاون نہ کرو. نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کرو اور برائی اور نافرمانی کے کاموں میں تعاون مت کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور دیکھنا یہ کوئی سفارشی حکم نہیں ہے بلکہ اللہ کا یہ حکم ہے، تاکیدی حکم ہے. اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. یعنی اگر تم نے ذاتی اناج کی بنیاد کے اوپر، ذاتی کسی بغض کی بنیاد کے اوپر کسی کے اوپر حملہ کیا، اللہ کی حدود کو توڑا، پھر یاد رکھو کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. تو اب اس دور کے اندر جو بھی نیکی و تقوی کے کام پائے جاتے تھے، وہ نیکی و تقوی کے کام جو اسلام میں بھی نیکی و تقوی کے کام تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں تعاون کرو، ان کے ساتھ مل کے چلو، ان کو سہولت دو. اور آپ سب جانتے ہیں اس بات کو کہ جب تک فتح مکہ نہیں ہوا تھا، خانہ کعبہ مسلمانوں کے کنٹرول میں نہیں آیا تھا، تو اس دوران بھی جو صحابہ کرام حج یا عمرہ کے لیے جاتے تھے، وہ اسی خانہ کعبہ میں وہیں پہ طواف کرتے تھے، اسی حجر اسود کو چومتے تھے جس خانہ کعبہ کے اندر بت پڑے ہوئے تھے، جس کے صحن کے اندر بت پڑے ہوئے تھے. وہ اسی صفا اور مروہ کی سعی کرتے تھے جس کے اوپر مشرکین نے بت رکھ دیے تھے. یہاں تک کہ بعض صحابہ کے ذہن میں یہ گمان آ گیا کہ شاید یہ جو صفا مروہ کی سعی ہے، شاید یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ تو مشرکین جو ہیں یہ اپنے طور پر بتوں کے لیے کر رہے ہیں، بتوں کو سلامی پیش کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی یہ غلط فہمی دور فرمائی. فما ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ یہ صفا مروہ جو ہے یہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہیں.
یعنی جہاں تک تم صحیح کرو گے تو تم گناہ گار نہیں ہوگے. یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہے، اس کو بھی کرنا ہے تم نے. گو کہ مشرکین نے وہاں پہ بت رکھے ہوئے تھے، لیکن اس وجہ سے نہ تو ان کو صحیح کرنے سے منع کیا گیا، نہ ہی اس خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے سے منع کیا گیا، نہ ہی اس کی صحن میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، نہ ہی اس کے طواف کرنے سے منع کیا گیا. نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ تو اللہ کا حکم تھا. اگر وہاں پہ بت پڑے ہوئے ہیں، صحن کے اندر بت پڑے ہیں، اندر اس کے بت پڑے ہوئے ہیں، اندر تصویریں لگائی ہوئی ہیں، تو یہ اس وقت صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرہ اختیار میں نہیں تھا کہ اس کو اٹھا سکے. لیکن جو جائز کام تھا، جو وہاں نماز پڑھنا تھا، جو جہاں پہ حج عمرہ کرنا تھا، جو اس کو قبلہ بنانا تھا، اس سے تو منع نہیں کیا گیا. اور سارے جہاں پہ باقی لوگ طواف کرتے تھے، صحابہ کرام بھی وہیں پہ طواف کرتے تھے، وہیں پہ حج عمرہ کرتے تھے. تو اب ہم قرآن مجید سے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے کام ہے جس کو قرآن نیکی کہتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نیکی فرمایا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے، یہ تقوی کے کام ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا نا کہ نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کرو. یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ یہ بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تھا، مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ نازل فرما کر مشرکین کو منع کر دیا تھا کہ اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک یہاں پہ نہ آئے. مشرکین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ کر دیا تھا، کیونکہ تمام حجت ہو چکی تھی، بات پہنچ چکی تھی. اب ان کو سزا کے طور پر، عذاب کے طور پر منع کر دیا کہ اب اس سال کے بعد تو وہ یہاں داخل بھی نہ ہوں، بلکہ اگر وہ زندگی بچانا چاہتے ہیں تو پھر وہ جزیرۃ العرب کو چھوڑ کے نکل جائیں. 4 مہینے کی ان کو مہلت دے دی گئی تھی. لیکن یہ تمام حجت کا معاملہ، یہ عذاب کا فیصلہ، یہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. یہ فیصلہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. یہ فیصلہ تو اللہ کی طرف سے آتا ہے. جب تک یہ فیصلہ نہیں آیا تھا تو یہی حکم تھا کہ نیکی و تقوی کے کام میں تعاون کرو. اور جب یہ حکم آ گیا کہ ان کے اوپر عذاب آئے گا، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کے اوپر عذاب جاری کرے گا، تو پھر فرمایا کہ اب ان کو 4 مہینے کی مہلت ہے، اب یہ یہاں سے نکل جائے. لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا، ان میں سے کوئی بھی نہ نکلا، وہ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہو گئے. لیکن ایک قانون جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ جب بھی ایسے حالات ہوں، جب آپ کا معاشرہ فاسق ہو، فاجر ہو، قیدے کی خرابی ہے، بدعات سے بھرا ہوا ہو، تو قانون کیا ہے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کرو اور گناہ اور نافرمانی کے کام میں تعاون نہ کرو. اب قرآن نیکی کس کو کہتا ہے؟ فرمایا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ جو ہے مشرق یا مغرب کی طرف کو کر لو، صرف یہی نیکی نہیں ہے. سمتوں کے اندر نیکی نہیں ہے. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے بعد حکم دیا کہ قبلہ جو ہے بیت المقدس کو بنا لیا جائے. یعنی مکہ کے اندر تو خانہ کعبہ ہی قبلہ تھا، کیونکہ اولین قبلہ تو خانہ کعبہ ہی تھا. سب سے قبلہ اول خانہ کعبہ ہی تھا شروع سے. ابراہیم علیہ السلام نے اسی کو بنایا تھا. مکہ کے اندر بھی قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا. لیکن ہجرت کے بعد چونکہ یہود جو تھے وہ قبلہ جو تھے وہ بیت المقدس کو مانتے تھے، ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے، ان کے ساتھ ہم آہنگی کرنے کے لیے تقریباً 17 مہینے تک بیت المقدس کو قبلہ مقرر کر دیا گیا.
اب جب بیت المقدس کی طرف قبلہ مقرر کیا گیا تو وہ لوگ جنہوں نے آج تک خانہ کعبہ کی طرف قبلہ کی رخ ہو کے نمازیں پڑھی تھی، ان کے ایمان کا امتحان شروع ہو گیا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام سے قبلہ چلا آ رہا ہے اس کو تبدیل کر کے بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا گیا۔ اب 17 مہینے تک بہت سارے لوگ جو اسلام کے اندر داخل ہوئے، تو 17 مہینے کے بعد یہ حکم آ گیا کہ قبلہ پھر خانہ کعبہ کو بنا لیا جائے۔ تو اب اس میں وہ لوگ جو صرف اس جذبے کے ساتھ آئے تھے کہ جی ہمارا اور ان کا قبلہ بیت المقدس ہے، ایک ہی ہے، اب جب قبلہ تبدیل ہو کے خانہ کعبہ بنا لیا گیا، پھر قبلہ اول کو پھر دوبارہ قبلہ اول بنا لیا گیا، پھر اسی کو قبلہ رکھ لیا گیا، تو بعض لوگ متذبذب ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ جانچنا چاہا ہے کہ کون پکا ہے ایمان کے اندر، کس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو قبول کیا ہے، کیونکہ اللہ کسی سمت کے اندر نہیں بیٹھا ہوا، نہ اللہ مشرق کے اندر بیٹھا ہے، نہ اللہ مغرب کے اندر بیٹھا ہوا ہے، نہ ہی کسی سمت یا کسی ڈائریکشن کی بنیاد کے اوپر کسی کو جنت ملنے والی ہے۔ وہ بھی اللہ کا حکم تھا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ تو اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنے میں نہیں ہے، بلکہ ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ، بلکہ نیکی تو اس میں ہے کہ کوئی شخص اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، والکتاب کتابوں پر ایمان لائے، والنبیین نبیوں پر ایمان لائے۔ نیکی تو یہ ہے۔ تم ایمان کے مسئلے کو پیچھے پھینکے ہوئے ہو، اس سمت کو تم نے بلا مسئلہ بنا لیا۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ میں کہ نیکی یہ ہے ایمان لانا، اور اس کے بعد اپنا مال باوجود محبت ہونے کے، مال کے ساتھ ہر ایک کو محبت ہوتی ہے، باوجود محبت ہونے کے اپنا مال قریبی لوگوں کے اوپر، قریبی رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنا، یتیموں کے اوپر خرچ کرنا، مساکین کے اوپر خرچ کرنا، اور جو مسافر ہیں ان کے اوپر خرچ کرنا، اور جو سوال کرنے والے ہیں اور لوگوں کی گردنیں آزاد کرنے میں مال خرچ کرنا۔ فرمایا کہ یہ بھی نیکی ہے، صرف سمتوں کے اندر نیکی نہیں ہے، کسی ایک سمت کو اختیار کر لو کہ یہ نیکی ہے۔ فرمایا کہ یہ جو پریکٹیکل قسم کے کام ہے نیکی کے، اس کو تم چھوڑے ہوئے ہو، جس میں خرچہ آتا ہے، جس میں جان اور مال لگتا ہے، اس نیکی کی تمہارے یہاں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ صرف مشرق یا مغرب، اس میں آپ کا کیا خرچہ آتا ہے، اس میں کیا قربانی دینی پڑتی ہے آپ کو، یہ تو صرف آپ کا تعصب ہے، یہ تو صرف تمہارا جو وراثتی جو دین چلا آ رہا ہے، یہ تو اس کے ساتھ جو الفت ہے اس کی وجہ سے تمہارے یہاں مسئلہ ہے، ورنہ یہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ تم ایمان لاتے ہو یا نہیں لاتے، مسئلہ تو یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے یا نہیں کرتے، اس کو تم نظر انداز کیے ہوئے ہو۔ فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، صلاۃ ادا کرنا یہ بھی نیکی ہے، یعنی تم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اہل کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا کانوا اضاعوا الصلاۃ، اہل کتاب نے نمازوں کو ضائع کر دیا تھا، نمازیں چھوڑ گئے تھے اہل کتاب۔ آج کسی چرچ کے اندر چلے جائیں، گرجے کے اندر چلے جائیں، اتوار کے اتوار کھلتا ہے، صرف اتوار کے اتوار، وہاں بھی آبادی کا، ان کی آبادی کا 1% بھی وہاں پہ موجود نہیں ہوتے لوگ، کہتے ہیں دعا کے لیے جا رہے ہیں، تو وہاں ان کا جو پادری ہے وہ دعائیں کراتا ہے، یعنی اس میں ان کی آبادی کا 1% بھی لوگ شامل نہیں ہوتے۔ آج بھی دیکھیں پریکٹیکلی آپ کو پتہ چلے گا کوئی نماز انہوں نے چھوڑ دی ہے، تو فرمایا کہ نماز پڑھنا نیکی ہے، تم نماز پڑھنے کے لیے نکلتے نہیں ہو۔ آج بھی مسلمانوں کا حال آپ کے سامنے دیکھ لیں، یہی ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں نکلیں گے، کوئی حاضر ناظر کے مسئلے کے اوپر بحث کر رہا ہے، کوئی نوری کے اور بشر کے مسئلے کے اوپر بحث کر رہا ہے، کوئی کسی یعنی جو زبانی جمع خرچ، زبانی جو دعوے ہیں،
انہیں کے اوپر سارے لوگ جو ہے وہ جلسے ہو رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں، عشق رسول کے دعوے ہو رہے ہیں، صرف زبانی۔ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اسلام پریکٹیکل چیز کا نام ہے۔ تو فرمایا کہ نیکی تو صلاۃ قائم کرنا ہے، وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ تم زکوٰۃ تو دیتے نہیں ہو، مال کا تم نے کبھی اپنا حساب ہی نہیں نکالا کہ تم صاحب نصاب ہو گئے یا نہیں ہو گئے۔ اگر ہو بھی گئے تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، تو چند غریبوں کو، فقیروں کو دے دیا، کہتے ہیں جی خیرات ہو گئی، زکوٰۃ نکل گئی۔ نہ ذمہ دار عشر دینے کے لیے تیار ہے، نہ کاروباری بندہ وہ اپنے مال کے اوپر زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہے، کہ مانگنے والے کو آٹا دے دیا، کوئی چند پیسے دے دیے، کہتے ہیں زکوٰۃ نکل گئی۔ زکوٰۃ اس طرح نہیں نکلتی۔ زکوٰۃ کا تو اپنے اثاثوں کا حساب نکالنا پڑتا ہے، اس کی ناپ تول کرنی پڑتی ہے، اس کی گنتی کرنی پڑتی ہے، اور اس کے مطابق پورا آپ کو دینا پڑتا ہے، پھر زکوٰۃ نکلتی ہے۔ کہ نیکی تو یہ ہے، تم نے نیکی جو ہے ان زبانی پیسوں کو کہ مشرق کی طرف منہ کرنا ہے یا مغرب کی طرف کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دمبا ذبح کیا تو رنگ کس طرح کا تھا، اصحاب کہف کے تعداد کتنی تھی، ان کا نام کیا تھے، ان چیزوں کو تم نے بحث کا موضوع بنایا ہوا ہے۔ رفع دین کرنا ہے یا نہیں کرنا، آمین اونچی کہنی یا آہستہ کہنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، وہ دینے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ جہاد پہ چلے جائیں گے، تبلیغ کے اوپر چلوں کے اوپر چلے لگا لیں گے، زکوٰۃ کا پوچھو زکوٰۃ دی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت میں سے حکم دیا کہ وراثت کا مال جو ہے یہ نکالو، دو، ان کا بہنوں کا حصہ دو، بیٹیوں کا حصہ دو، پھوپھیوں کا حصہ دو۔ آپ پوچھ لیں، پتہ چلے گا یہ تو تقسیم ہی نہیں کیا۔ پھوپھیوں کا حصہ کھا کے اس میں سے وہ زکوٰۃ چلے جاتے ہیں، حج کے لیے چلے جاتے ہیں، عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ بھی یہ جو دین کے جو عملی کرنے والے کام ہیں اس کو کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مطلب نیکی یہ ہے جس کو تم چھوڑے ہوئے ہو۔ فرمایا کہ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُوا، فرمایا کہ نیکی یہ ہے کہ جب تم کسی کے ساتھ وعدہ کر لو، وہ عہد کر لو، اس کو نبھاؤ، اس کو پھر پورا کرو، یہ نیکی ہے۔ آج وعدہ خلافی کرنے کو گیڑا کرانا کہتے ہیں، کہتے ہیں گیڑا کرا دیا، یعنی فنکاری سمجھا جاتا ہے۔ بندے کو ٹالنے کے لیے جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کے لیے مختلف ہیلے بہانے تراشنا، اس کو فنکاری سمجھا جاتا ہے۔ پہلے بھی اس طرح ہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی تو یہ ہے کہ جب عہد کر لو تو اس کو پورا کرو۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، فرمایا کہ صبر کرنا، ثابت قدم رہنا، تنگی کے دوران، تکلیف کے دوران، جنگ کے دوران، حالات ٹائٹ ہو گئے، معاشی مشکلات آ گئیں، کوئی بھی ایسا مسئلہ بن گیا، وہاں کے صبر کے اوپر قائم رہنا، گلے شکوے نہ کرنا، اللہ سے بدنصیبی کے شکایتیں نہیں کرنا۔ فرمایا کہ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، فرمایا کہ جو یہ کام کرتے ہیں یہ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں، یہ متقی ہیں۔ اب دیکھیں ان سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے نیکی اور تقوی کے کام قرار دیا کہ یہ ہے نیکی اور تقوی کے کام۔ اب یہ نیکی اور تقوی کا کام کوئی بندہ بھی کرے، کسی مسلک کا ہو، کسی مذہب کا بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کرنا ہے۔ جو کام نیکی ہے اس میں تعاون کرنا ہے، جو تقوی کا کام ہے اس میں تعاون کرنا ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور نافرمانی میں تعاون نہیں کرنا۔ ایک بندہ شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، بدعات کر رہا ہے، فحاشی کا کوئی کام کر رہا ہے، اس میں تعاون نہیں کرنا آپ نے۔ تو یہ سادہ سا اصول ہے، دین کا بنیادی اصول ہے۔ آپ کسی بھی معاشرے میں رہتے ہیں، آپ ہندو معاشرے میں رہتے ہیں، آپ عیسائی معاشرے میں رہتے ہیں، آپ مسلمانوں کے کسی فاجر کسی معاشرے میں رہتے ہیں، تو اللہ کا یہی قانون ہے
کہ جو آپ کو آپ کا دوست ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا کوئی بھی رشتہ دار ہے، وہ آپ کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، آپ کہتے ہیں جی میں نہیں کروں گا۔ قانون تو یہی ہے کہ برائی اور نافرمانی میں تعاون نہیں کرنا، بلکہ منع کرنا ہے آپ نے اس کو۔ تو دیکھیں کہ یہ جو دین جس کو ہم ماننے کے دعوے دار ہیں، یہ دین اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب ہے فرما برداری۔ اس پوری کائنات کا دین دین اسلام ہے، پوری کائنات کا۔ یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دین اسلام نہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کا دین دین اسلام ہے۔ آدم علیہ السلام کا بھی دین دین اسلام تھا، فرشتوں کا دین بھی یہی ہے، جنات کا بھی دین یہی ہے، اس پوری کائنات کا دین یہی ہے۔ لیکن اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو اختیار دیا کہ اپنے شعور اور اختیار کے ساتھ اسلام کو قبول کریں۔ اور اگر کوئی اسلام سے نکلنا چاہتا ہے، بھاگنا چاہتا ہے، کسی اور دین کو قبول کرنا چاہتا ہے، تو اس کے اوپر بھی جبر نہیں ہے، جبر نہیں ہے اس کے اوپر بھی، لیکن قیامت کے دن اس کا حساب اس کے دین کے مطابق کر دیا جائے گا۔ تو اب دیکھیں کہ یہ دین کیا ہے۔ فرمایا کہ افا غیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، کہ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں و زمین میں جو کوئی بھی ہے، وہ چاہے مجبوری کے ساتھ چاہے خوشی کے ساتھ، سب اللہ ہی کے فرما بردار ہیں، اللہ ہی کے مسلم ہیں، اور سب نے اسی کی طرف جانا ہے۔ یعنی اس کائنات کے اندر ہر چیز چاروں ناچار، چاہتے یا نہ چاہتے، وہ اللہ ہی کی فرما بردار ہے، کیونکہ ان کے پاس آپشن کوئی دوسرا نہیں ہے۔ لیکن انسان اور جنات کو اللہ نے آپشن دیا ہے کہ چاہے اسلام کو قبول کریں چاہے کفر کو قبول کریں۔ میں کہ حقیقت اس کائنات کی جو ازلی اور ابدی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے فرما بردار ہوا جائے، اللہ کا اسلام قبول کیا جائے، مسلم ہوا جائے۔ فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، کہ اس سے بڑھ کر اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے؟ ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کی فرما برداری میں جھکا دیا، اللہ کا فرما بردار ہو گیا۔ وہ محسن، پھر اس کے بعد نیکوکار بھی ہو گیا۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور پھر ملت ابراہیمی کو اپنا لیا جو کہ یکسو تھے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا تھا۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب سے اچھا دین اس کا ہے جو اپنا چہرہ اللہ کی فرما برداری میں جھکا دے اور نیکوکار ہو جائے، ملت ابراہیمی کو اپنا لے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین جو ہے وہ اللہ کے ہاں جو ہے قابل قبول وہ اسلام ہی ہے۔ اللہ کے ہاں جو قابل قبول دین جو ہے وہ اسلام ہی ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، میں کہ جو اہل کتاب نے اختلاف کیا تھا، یعنی اختلاف کے بعد جو ان کے فرقے بنے ہیں، ان کے اندر انتشار پیدا ہوا، میں کہ وہ علم آ جانے کے بعد ہوا، بَغْيًا بَيْنَهُمْ، آپس کی ضد و عداوت کی وجہ سے، یعنی اس وجہ سے وہ گروہ بنے تھے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور یاد رکھو جو بھی اللہ کی آیتوں کا کفر کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے حساب لینے میں بڑا تیز ہے، بہت جلد اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے لے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب رویہ ہے، وہ جذبہ ہے ایک بندہ مومن سے، وہ ہے کہ وہ اللہ کا فرما بردار ہو جائے، صرف اللہ کا فرما بردار۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو بنیادی طور پر دو ہی اطاعتیں مطلوب ہیں، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت۔ رسول کی اطاعت کیوں؟ کیونکہ رسول بھی اللہ ہی کے فرما بردار ہوتے ہیں، رسول بھی اللہ ہی کے دین کے پیروکار ہوتے ہیں۔ دیکھیں سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما بردار ہو جاؤں، سب سے پہلے میں اللہ کا فرما بردار ہو جاؤں، ولا تکونن من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہوں۔ یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ اور فرمایا کہ ان سے کہو قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، ان سے یہ بھی کہو کہ مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ایک بڑے دن کا عذاب مجھے پہنچ سکتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ میں خود مختار نہیں ہوں، میں خود اللہ کے دین کا پابند ہوں، سب سے پہلے اول من اسلم، سب سے پہلے میں فرما بردار ہوں، آپ لوگوں سے تو بعد میں مطالبہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو یہی حکم دیا، فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، وَاحْذَرُوا، اور اس بات سے ڈرتے رہو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اس بات سے ڈرتے رہو کہ اگر تم نے منہ پھیرا تو میرے رسول کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہ اپنی ذمہ داری کر کے بری و ذمہ ہو گیا۔ اب یہ رسول کی اطاعت جو ہے یہ کوئی سفارش نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے کوئی سفارش نہیں کہ آپ رسول کی بات کو مانیں یا نہ مانیں، فرمایا کہ نہیں، یہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے، اگر تم خود کو مومن سمجھتے ہو تو یہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تجھے اپنے اختلافات کے اندر فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر اس کے بعد جو تم فیصلہ کر دو اس فیصلے سے اپنے دلوں کے اندر ذرا بھی تنگی محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور اس کو اس طرح مان لیں جو مان لینے کا حق ہے۔ یعنی یہ ایمان ہے، رسول سے اطاعت کا یہ رویہ مطلوب ہے کہ رسول جو فیصلہ کر دے، ایک بندہ مومن کے اندر اس بات کی بھی اس کو اجازت نہیں ہے کہ اسے اختلاف کا اظہار کر دے۔ اب یہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت، دو اطاعتیں جو فرض ہو گئیں قرآن کی روح سے، اب ایک تیسری اطاعت بھی اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، دو اطاعتوں کے ساتھ ایک تیسری اطاعت بھی اللہ نے فرض کی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور تم میں سے جو اولو الامر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری اطاعت کو بھی جمع کر دیا، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، اور تم میں سے جو اولو الامر ہیں، یعنی والیان امر، جن کے پاس اقتدار اور اختیار ہے، جن کے پاس ریاستی امور ہیں، جو تمہاری ریاست کے فرمانروا ہیں اور ان کا جو ریاستی عملہ ہے، میں ان کی بھی اطاعت کرو، یہ تیسری اطاعت ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک استثناء رکھ دیا، کیونکہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ آپ اختلاف نہیں کر سکتے، اللہ کی بات و ظاہر ہے، مالک کائنات ہے اور رسول اس کا نمائندہ ہے، وہ سب سے پہلے کہتا ہے اول من اسلم، وہ سب سے پہلے اللہ کی فرمان برداری اختیار کرتا ہے اور اللہ ہی کا پیغام ہم پہنچاتا ہے، اس لیے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تو اختلاف کا تصور بھی نہیں۔ اب یہ تیسری اطاعت کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ ظاہر وہ انسان ہے، انسان کا ایک اپنا فہم ہے، اپنی ایک عقل کا معیار ہے۔ فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، یعنی یہ جو اولو الامر کے تم نے اطاعت کرنی ہے تو ان کے ساتھ تمہارا کسی معاملے میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، تنازع بھی ہو سکتا ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، کسی بات کو سمجھنے میں، کسی مسئلے کو سمجھنے میں، کسی
حکم کی شرح کرنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، کہ اگر اختلاف ہو جائے فردوہ الی اللہ والرسول، تو پھر اللہ اس کے رسول کی بات کو اتھارٹی بنا دو، پھر اس کا حل اللہ اس کے رسول کی میں سے دیکھو کہ اللہ کا کیا حکم ہے، رسول کا کیا حکم ہے۔ یعنی تمہارا اگر اختلاف نہیں ہو سکتا وہ اللہ اس کے رسول سے نہیں ہو سکتا، اولو الامر کی اطاعت کرنی ہے، لیکن اگر اختلاف ہو جائے اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹا دو۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح ہدایات مسلمانوں کو دی۔ صحیح بخاری کتاب الاحکام میں یہ ایک حدیث آئی ہے جس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السمع والطاعۃ علی المرء المسلم فیما احب و کرہ، کہ ایک بندہ مسلم کے اوپر سمع اور اطاعت کرنا واجب ہے، چاہے اس کو وہ اچھا سمجھے یا برا سمجھے۔ یعنی اس کا حکمران اس کو اگر ایک بات کا حکم دے تو ایک بندہ مومن کے اوپر یہ واجب ہے کہ اس کی بات کا، اپنے حکمران کی بات کو سنے بھی اور اس کی اطاعت بھی کرے، چاہے اس کی بات اچھی لگے یا بری لگے۔ ما لم یؤمر بمعصیۃ، ہاں جب تک اس کو برائی کا حکم نہ دیا جائے، یعنی اگر وہ کام اپنی اصل میں برائی نہیں ہے، گناہ کا کام نہیں ہے، اس کا امیر، اس کا لیڈر، اس کا وزیر، اس کا سلطان، نام کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کا خلیفہ، جو بھی اس کو حکم دے، اس کی طبیعت کو گراں گزرے، ناگوار گزرے یا اچھا لگے، دونوں صورتوں میں اس کی بات کو سنے بھی اور مانے بھی۔ ما لم یؤمر بمعصیہ، جب تک اس کو گناہ کا حکم نہ دیا جائے۔ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ، اگر اس کو گناہ کا حکم دیا جائے تو نہ اس کی بات کو سنے نہ اطاعت کرے۔ دیکھیں یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی بات کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ اپنے حکمران کی اس بات کو مانے جو گناہ نہیں ہے۔ اگر وہ کام گناہ نہیں ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے، آپ نے سننا بھی ہے، ماننا بھی ہے۔ اگر گناہ کا کام ہے پھر نہ سننا ہے نہ ماننا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں، یہ بھی صحیح بخاری میں آتی ہے، یہ بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السمع والطاعۃ حق ما لم یؤمر بمعصیہ، کہ سمع و اطاعت کرنا، سننا اور اطاعت کرنا یہ حق ہے، یہ لازم ہے، جب تک اس کو نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنا اذا بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سمع و اطاعت کے اوپر بیعت کی تھی، یقول لنا، تو آپ ہمیں کہا کرتے تھے فی ما استطعت، جس بات کی تیرے اندر طاقت ہے اسی کا تو مکلف ہے، یعنی جس بات کی تیرے اندر طاقت ہے تو اسی بات کا مکلف ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ حکمران آپ سے ایسی بات کا مطالبہ کر دے جس کی آپ کے اندر طاقت ہی نہیں کام کرنے کی۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم سے بیعت لیا کرتے تھے تو ساتھ یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ جس بات کی تمہارے اندر طاقت ہے اسی بات کا تم مکلف ہو۔ اسی طرح عبداللہ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ انا عبداللہ بن عمر کتب الی عبد الملک بن مروان یبایعہ، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جب عبد الملک بن مروان جب وہ خلیفہ بنا ہے، عبد الملک بن مروان یہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، وہ کہتے ہیں جب انہوں نے ان کے ساتھ بیعت کی ہے تو انہوں نے وہ لکھ کر جو خط بھیجا ہے اس کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَأُقِرُّ بِذَلِكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ فِي مَا اسْتَطَعْتُ، وہ کہتے ہیں کہ میں تیری سمع و طاعت کا پابند رہوں گا، کس بات کے اوپر؟ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ فِي مَا اسْتَطَعْتُ، اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق جتنی میرے اندر طاقت ہے۔ تو اب یہ قرآن کی آیات، یہ احادیث ہمیں کیا بتا رہی ہیں
کہ حکمران جو ہے اس کی بھی آپ وہی بات مانیں گے جو اللہ اس کے رسول کو حکم کے مطابق ہے، جو اگر اس کے خلاف ہے اس کی بات نہیں مانو گے۔ اسی طرح ایک حدیث آتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ کسی مخلوق کی بھی اطاعت نہیں ہو سکتی جس سے خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، چاہے وہ ماں باپ ہیں۔ دیکھیں ماں باپ کا کتنا اللہ نے حکم دیا ہے، کتنی اس کی سیوا کا، کتنی خدمت کا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اف تک نہ کہو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کہاں تک اللہ نے کہا۔ لیکن قانون کیا ہے کہ ماں باپ یہاں پہ آ جائیں، کوئی مخلوق ہیں، ماں باپ ہوں، استاد ہے، کونسلر ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، خلیفہ ہے، پیر ہے یا مولوی ہے، کتنا بڑا مفتی اور اسکالر بھی ہے، کوئی بھی ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی اطاعت کرنا جس سے خالق کی نافرمانی ہوتی ہو وہ نہیں ہے۔ یعنی ہر بندہ اللہ کو جواب دہ ہے۔ یہ قانون، یہ دین اسلام میں یہ قوانین کیوں بیان کیے گئے کہ پچھلی قوموں کی تباہی اسی بات سے اتری تھی۔ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو، احبار و رہبان کو رب بنا لیا۔ رب کا، اس کو رب کا درجہ، کیونکہ یہ رب کا درجہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ جب قرآن کی یہ آیت آئی کہ انہوں نے اپنے پیروں مولویوں کو رب بنا لیا تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہلے عیسائی تھے لیکن ہم نے تو کبھی اپنے پیروں مولویوں کو رب نہیں کہا تھا۔ حالانکہ جب وہ اللہ کی شریعت کے اندر تبدیلی کرتے تھے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے تھے، مانتے نہیں تھے؟ ہاں یہ تو مان لیتے تھے، ہاں یہی رب بنانا ہے۔ اسی طرح مشرکین عرب جو تھے وہ کہتے تھے ہم تو باپ دادا کے دین کی پیروی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر انہوں نے ذرا بھی عقل سے کام نہیں لیا ہو، ذرا بھی ان کے پاس ہدایت نہ ہو، تب بھی ان کی پیروی کرو گے۔ یہ ہے ربوبیت کا درجہ۔ تو قرآن ہمیں یہ جو بتاتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، وہ یہ ہے کہ معروف کے کام، نیکی و تقوی کا کام، نیکی و تقوی کا کام کا جو بھی حکم دے گا اس کو مانا جائے گا، اس کو قبول کیا جائے گا، چاہے وہ حکمران کی طرف سے ہے، ماں باپ کی طرف سے ہے، استاد کی طرف سے ہے، کسی کی طرف سے بھی ہے، نیکی و تقوی کا کام میں اطاعت کی جائے گی۔ جو کام نیکی و تقوی کا نہیں ہے، گناہ کا کام ہے، شریعت کے خلاف ہے، اس میں کوئی اطاعت نہیں ہے، اس میں کوئی تعاون نہیں ہے، اس میں کوئی ساتھ نہیں ہے۔ یہ ہے دین کا بنیادی قانون۔ اور اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے کہ صرف اللہ اس کے رسول کی بات ماننی ہے، اس کے مخالف کسی کی بھی بات ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ سمجھ میں آ جائے تو پورا اسلام سمجھ میں آ جاتا ہے۔ آج جو معاشرے جو ہمیں، جس معاشرے کا ہم جی رہے ہیں، کہیں فرقہ پرستی ہے۔ فرقہ پرستی کیا ہے؟ وہ جی جماعت کا موقف یہی ہے، وہ جی ہمارے مسلک کے اندر یہ بات ہم یہی کہتے ہیں، ہمارے علماء نے یہی فرمایا ہے، ہمارے نزدیک، ہمارے مشائخ کے نزدیک بات یہی ہے، یہ جی کابرین کا فتویٰ ہے۔ اچھا برادری کو اندر آ جائیں، یہ جی ہمارے برادری کے اندر یہ رسم چلی آ رہی ہے، وہ جی ہمارے علاقے کے اندر یہی دستور ہے۔ تو اسلام یہ بتاتا ہے کہ ہر وہ دستور، ہر وہ رسم، ہر وہ حکم، ہر وہ فتویٰ جو اللہ کے خلاف ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، فلا سمع ولا طاعہ، نہ اس کو سننا ہے نہ اس کی اطاعت کرنی ہے۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برائی اور نافرمانی کے کام میں کوئی تعاون نہیں ہے۔ ہاں نیکی کا کام ہے، تقوی کا کام ہے، اچھائی کا کام ہے، فلاح و بہبود کا کام ہے، ویلفیئر کا کام ہے، تعاون ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین۔